بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن جہتی انہا تفید تخفیفا جازا ترکیب الضارب زید والضارب زید لحصول التخفیف بحذف النون وامتنع الضارب زید لعدم التخفیف۔ ماقبل میں آپ حضرات نے ایک اصول پڑھ لیا اضافت لفظیہ کے حوالے سے کہ یہ لفظی تخفیف کا فائدہ دیتا ہے، کوئی اس سے معنوی فائدہ تعریف یا تخصیص کا حاصل نہیں ہوتا۔ اس پر آپ لوگوں نے ایک تفریح پچھلی دو مثالوں میں پڑھ لی کہ جی مررت برجل حسن الوجہ جائز ہے اور مررت بزید حسن الوجہ یہ ناجائز ہے، اور اس کی وضاحت بھی کل گزر چکی۔ اسی پر آگے ایک اور تفریح جس کا تعلق جو ہے وہ حصول تخفیف کے ساتھ ہے کہ اضافت لفظیہ کا مقصد لفظی تخفیف ہے، لہذا اگر تو اس سے لفظی تخفیف حاصل ہو رہی ہے، اس کی صورت بھی آپ لوگوں نے پڑھ لی کہ وہ مضاف میں ہو یا مضاف الیہ میں ہو یا دونوں میں ہو، تو ان تینوں صورتوں میں کوئی بھی طرح سے تخفیف لفظی اگر حاصل ہے تو اضافت لفظی کا جو مقصد ہے وہ حاصل ہو رہا ہے۔ لیکن اگر ان تینوں باتوں میں سے کوئی ایک بھی حاصل نہیں ہو رہی تو مطلب اضافت لفظیہ کا اب کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ تعریف اور تخصیص تو حاصل نہیں ہو رہی، لفظی تخفیف حاصل ہو رہی ہے اور اس کی بھی کوئی صورت نہیں ہے، تو یہ بے مقصد ترکیب بن جائے گی۔ کیا بن جائے گی؟ بے مقصد۔ اس وجہ سے ظاہر ہے جب بھی عربی کلام کے اندر کچھ جوڑ ہوتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، تو چونکہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے تو جہاں لفظی تخفیف حاصل ہوگی وہاں اضافت لفظیہ ہوگی، اور جہاں لفظی تخفیف حاصل نہیں ہوگی وہاں اضافت لفظیہ بھی نہیں ہوگی۔ اس اصول کو سامنے رکھ کر انہوں نے تین مثالیں دی ہیں، جن میں سے دو جائز ہیں اور ایک ناجائز ہے۔ الضاربہ زیدن اور الضارب زید، اب لوگ پڑھ چکے ہو کہ اصل میں کیا تھا، الضاربانی اور الضاربون۔ اضافت لفظیہ ہے، صیغہ صفت اپنے معمول کی طرف مضاف ہے، مضاف سے نونی تثنیہ اور جمع گر گیا، لہذا اضافت کا لفظی فائدہ حاصل ہو رہا ہے، تو یہ والی ترکیب کیا ہے، جائز ہے۔ لیکن آگے ہے الضارب زید۔ الضارب میں الضارب معرف باللام ہے، الف لام آ گیا تو مطلب ضارب پر تنوین نہیں آ سکتی، تو جب الضارب پر تنوین نہیں آ سکتی تو زید بھی اپنی حالت پر مکمل طور پر برقرار ہے تنوین سمیت، تو اب یہاں پر اس الضارب زید سے کوئی فائدہ لفظی حاصل نہیں ہو رہا، کوئی تخفیف نہیں ہو رہی، اس لیے کہ الضارب ایسے ہی ہے، ہاں الف لام کے آنے کی وجہ سے تنوین آ نہیں سکتی، تو الضارب ہی ہے، اضافت سے ہو یا اضافت کے بغیر ہو، اور زید ہی ہے، اضافت سے پہلے بھی ایسے ہے، اضافت کے بعد بھی ایسا ہے، تو اس صورت میں اضافت لفظی کا جو فائدہ ہے وہ کسی بھی صورت میں حاصل نہیں ہو رہا، تو یہ کیا ہونا چاہیے، یہ صورت جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ومن وجاز الضارب زید، اور الضارب زید جائز ہے۔ واو کا ماقبل پر عطف ہے، ماقبل میں تخفیفی لفظی کی بات ہو رہی ہے تو وہ عطف کے ذریعے سے پوری عبارت نکل آئے گی، من جہت انہا تفید تخفیفا، اور اس جہت سے کہ وہ صرف تخفیف کا فائدہ دیتا ہے، تو جازا الضارب زید، یہ ترکیب کا لفظ نکال لیا، اس لیے کہ آپ لوگ پڑھ چکے ہو کہ یہ فاعل کی جگہ پر واقع ہے اور فاعل جملہ نہیں ہو سکتا، اور الضارب زید یہ کیا ہے، یہ جملے کی شکل ہے، تو اس وجہ سے ترکیب کا لفظ نکال لیا کہ جی ترکیب الضارب زید اور الضارب زید جائز ہے، لحصول التخفیف بحذف النون، تخفیف کے حصول کی وجہ سے نون کے حذف کے ساتھ، وامتنع الضارب زید، اور الضارب زید کیا ہے، یہ ممتنع ہے، لعدم التخفیف، تخفیف کے نہ ہونے کی وجہ سے، لأن تنوین الضارب، اس لیے کہ جو الضارب ہے اس کی تنوین انما سقط للالف واللام،
وہ گرا ہے الف اور لام کی وجہ سے، لا للاضافت، نہ کہ اضافت کی وجہ سے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ تو اوپر ومن ثم کہا تھا کہ جی ماقبل میں 3 باتیں ہیں، ان تینوں باتوں کو سامنے رکھ کر یہ جو ہے مررت برجل حسن الوجہ جائز اور بزید حسن الوجہ ناجائز اور الضارب زید جائز اور امتنع الضارب ناجائز، ایسے ہی ہے نا؟ وہ من ثم سے جن 3 باتوں کی طرف اشارہ کیا تھا، تو فرماتے ہیں کہ اس مثال میں الضارب زید کے جواز میں اور الضارب زید کے امتناع میں ان 3 باتوں میں سے کس کا دخل ہے؟ صرف لفظی تخفیف کا دخل ہے، صرف یہاں کوئی تعریف کے انتفاع کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر تخصیص کے انتفاع کی بات نہیں ہو رہی، یہاں صرف اور صرف کس کی بات ہے کہ جی لفظی تخفیف کا حصول ہے۔ تو اس وجہ سے آپ لوگوں نے پڑھ لیا پچھلے سبق میں کہ جی وہ مشار الیہ تو 3 چیزیں ہیں، لیکن ہر صورت کے جواز اور عدم جواز میں تینوں مؤثر ہوں یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جی مررت برجل حسن الوجہ اور مررت بزید حسن الوجہ، مررت برجل حسن الوجہ اور مررت بزید حسن الوجہ، ان دو میں آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ 2 چیزیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جی تخفیف کا حصول ہے لفظی اور تعریف کا انتفاع ہے، یہی پڑھ لیا تھا نا کل کے سبق میں۔ 2 چیزیں ہیں اس میں، تخصیص لفظی تخفیف ہے اور تعریف کا انتفاع ہے، اس میں 2 چیزیں مؤثر ہیں۔ یہاں پر الضارب زید اور الضارب زید میں کتنی چیزیں مؤثر ہیں؟ صرف ایک چیز، کون سی؟ لفظی تخفیف، یہاں تعریف اور تخصیص کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو گویا کہ 2 طرح کی تفریح ہوگی، ایک وہ جس میں 2 چیزیں مؤثر ہیں، ایک وہ جس میں ایک چیز مؤثر ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو ترتیب کیا ہونی چاہیے؟ پہلے مفرد کا ذکر ہونا چاہیے اور بعد میں مرکب کا۔ اس وضاحت کے مطابق بہتر اور مناسب یہ تھا کہ یہ جو آخری مثالیں ہیں الضارب زید، الضارب زید اور امتنع الضارب زید، اس کو مقدم کر لیتے اور جو اوپر والی 2 مثالیں ہیں ان کو مؤخر کر لیتے، اس لیے کہ وہ بمنزلہ مرکب کے ہیں اور یہ بمنزلہ مفرد کے ہیں۔ لیکن ایسے نہیں کیا، اس لیے کہ آگے اس کے لواحقات بہت ہیں، اس کے ساتھ جڑی ہوئی اور بھی کچھ وضاحتیں ہیں، تو چونکہ وہ وضاحتیں ذکر کرنی تھی تو اس وجہ سے اس کو بعد میں ذکر کر لے کہ چلو درمیان میں پھر کسی اور چیز کا فاصلہ نہ ہو اور اس کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ان وضاحتوں کو بھی ساتھ میں ذکر کر دے۔ تو فرماتے ہیں ولا شک، اور اس میں کوئی شک نہیں، انہ لا دخل، کہ کوئی دخل نہیں، فی ھذا اس مثال میں تعریف کا، لانتفاع تعریف، انتفاع تعریف کا کوئی دخل نہیں ہے۔ فی ھذا کے بعد کیا لفظ ہے؟ تفریع ہے، اس کتاب میں تعریف لکھا ہوا۔ تو انہ لا دخل فی ھذا التفریع، اس تفریع میں کوئی دخل نہیں ہے، لانتفاع تعریف، انتفاع تعریف کے لیے، ولا لانتفاع تخصیص، اور نہ ہی انتفاع تخصیص کے لیے، بل یکفی فیہ، بلکہ کافی ہے اس میں وجوب التخفیف، فقط تخفیف کا وجوب۔ وعلی ھذا، بات سمجھ آ گئی کہ تینوں مؤثر نہیں ہے بلکہ صرف ایک مؤثر ہے۔ وعلی ھذا، اور اس وضاحت کے مطابق، کان الانسب، مناسب تھا، تقدیم ھذا الفرع، اس فرع کا مقدم کرنا، لیکنہ اخرہ، لیکن اس کو مؤخر کیا، لکثرت لواحقہ، اس کے لواحق کی کثرت کی وجہ سے۔ اب وہ لواحق کیا ہے؟ وہ لواحق یہ ہے کہ بعض حضرات اس بات کے قائل ہیں، جیسے علامہ جو ہے وہ فرا ہے، کہ جی یہ جو الضارب و زید ہے یہ بھی جائز ہے۔ الضارب و زید ان کے نزدیک کیا ہے؟ اب وہ آگے اس پر جو ہے کئی دلیلیں دیں گے، لمبی بحث کی ہے آگے شارح اور ماتن نے، تو وہ دلیلیں دیں گے اور یہاں سے جو ہے ان دلیلوں کا توڑ ہوگا، یہ بات ثابت کی جا رہی ہوگی کہ نہیں جی یہ جائز نہیں ہے۔ سب سے پہلے امام فرا نے یہ بات ذکر کی ہے کہ جی یہ الضارب و زید جائز ہے، خلافاً للفرا سے یہی بات ہے۔ اب اس کے جواز کی ان پر اعتراض ہوگا کہ جی فائدہ تو کوئی نہیں حاصل ہو رہا، فائدہ تو حاصل نہیں ہو رہا، تو اضافت ہے تو اضافت کا کوئی مقصد تو ہو،
جب کوئی مقصد ہی نہیں ہے تو اضافت کی ترکیب ذکر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جی اصل میں ہوا یہ کہ یہ الف لام پہلے نہیں تھا، پہلا انہوں نے کیا کیا ہے، اس انداز سے اس کو جائز قرار دیا ہے کہ جی الضارب زید سب سے پہلے تھا ضارب زیدن، پہلے کیا تھا ضارب زیدن، اور ضارب زیدن اصل میں تھا ضارب زیدن، ضارب زیدن، پھر ایسا کیا کہ اضافت ہوئی، ضارب کی تنوین گر گئی اور ضارب زیدن سے یہ بن گیا ضارب زیدن، تنوین گری نا، فائدہ حاصل ہوا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی جب یہ مقصد پورا ہوا پھر اس کے بعد یہ معرف باللام بنا ہے، پہلے یہ معرف باللام نہیں تھا، یہ ان کی ایک بات ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جی یہ مجرد و ادعا ہے جو ظاہر کے خلاف ہے، یہ محض ایک دعویٰ ہے جس کی دلیل کوئی نہیں ہے، ظاہر کے بھی خلاف ہے۔ ظاہر یہی ہے کہ جی معرف باللام جب ہے تو معرف باللام وقت پہ ہی ہوتا ہے، یہ تو نہیں ہے کہ پہلے اس کے ساتھ نکرہ کے احکامات اس کے اوپر جاری کر دو اور پھر کیا کر لو، پھر اس کو معرف باللام بناؤ، ایسے عام طور پر ہوتا نہیں ہے، اس وجہ سے یہ محض ایک بات ہے۔ خلافاً للفراء، امام فراء کے خلاف کرتے ہوئے فإنه يجوز، پس بے شک وہ جائز قرار دیتے ہیں الضارب زید کی ترکیب کو، اما لأنه، یا تو اس وجہ سے کہ انہوں نے یہ گمان کیا ان دخول لام التعریف، کہ لام تعریف کا داخل ہونا انما ہوا بعد الاضافتی، یہ اضافت کے بعد ہے، فحصل التخفیف بحذف التنوین، لہذا تخفیف حاصل ہے تنوین کو حذف کرنے کے ساتھ، بسبب الاضافت، اضافت کی وجہ سے، ثم عرف باللام، پھر اس کو معرف باللام بعد میں بنایا گیا۔ واجاب المصنف عنہ فی شرحہ، اور مصنف نے شرح میں یہ جواب دیا ہے بأنہ غیر مستقیم، کہ یہ صراط مستقیم نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، لأن القول بتأخر اللام، اس لیے کہ لام کے مؤخر ہونے کی بات، وہ لام جو کہ متقدم ہے حسن اضافت پر، اس کا یعنی الف لام جو ہے وہ اضافت سے پہلے کی بات ہے، الف لام عام طور پر حصی طور پر الف لام کا وجود اضافت سے پہلے ہی ہے، لہذا اس کے تأخر کی بات کرنا مجرد ادعاء، یہ محض ایک دعویٰ ہے بلا دلیل، ادعاء کا مطلب دعویٰ بلا دلیل، مخالف لظاہر، جو کہ کیا ہے ظاہر کے خلاف ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ ایک تو ان کی یہ دلیل تھی، اور شارح نے ماتن نے اس کا جواب دیا کہ یہ کہہ دینا کہ جی الف لام بعد میں آیا ہے، پہلے اضافت کی وجہ سے تنوین کا سقوط ہوا جو لفظی تخفیف ہے، یہ کوئی ایسی درست بات نہیں۔ ایک تو یہ انہوں نے استدلال کیا اور یہ اس کا جواب ہے۔ دوسرا ان کا ایک استدلال ہے، اعشا شاعر ہے ایک اور فصیح شاعر ہے، اس کا ایک شعر ہے، الواہب المئۃ الحجان وعبدہا، کیا ہے الواہب المئۃ الحجان وعبدہا، آگے اس کے ساتھ اس کا اگلا حصہ بھی ہے، عوذاً یزجی خلفہا اطفالہا، یہ آگے شعر آ رہا ہے، والبیت بتمامہ سے وہاں دیکھ لیں گے۔ اب اس میں ان کا استدلال کیا ہے وہ سمجھے۔ استدلال یہ ہے کہ آپ لوگوں نے عطف کا حکم پڑھ لیا تھا کہ عطف بالحرف ایسا تابع ہے جو اپنے مطبوع کے ساتھ مقصود بالنسبت ہو، یہی پڑھا ہے نا، جو اپنے مطبوع کے ساتھ، تو مطلب جو معطوف علیہ کا حکم ہے وہی کس کا ہے، جو عامل معطوف علیہ پر داخل ہے وہی معطوف پر داخل ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، اس کو اٹھاؤ، یہ اسامہ کو کافی دیر سے سویا ہوا، الواہب المئۃ الحجان وعبدہا، الواہب المئۃ الحجان، اس میں دیکھیں الواہب المئۃ الحجان وعبدہا میں یہاں پر الواہب کے بعد المئۃ الحجان ہے، یہ معطوف علیہ ہے، موصول صفر مل کر یا آگے اس کی اور بھی ترکیبیں آ جائیں گی، یہ بن جائے گا معطوف علیہ،
ٹھیک ہے. اس کے بعد عبدہا ہے، یہ عطف ہو جائے گا. تو الواہب کا تعلق جیسے المئہ سے ہے ویسے ہی عبدہا سے بھی ہے، ایسے ہی ہے نا. تو جیسے الواہب المئہ ہے اسی طرح عطف کے ذریعے سے یوں بن جائے گا الواہب عبدہا، الواہب عبدہا. جیسے واو عطف سے پہلے الواہب جڑا ہوا ہے تو عطف کے ذریعے سے واو کے بعد بھی جڑا ہوا ہے. تو جیسے یہ عبارت ہے الواہب المئۃ الحجانی، عطف کے ذریعے سے یوں بھی بن جائے گا الواہب عبدہا. اب یہ والی صورت استدلال کی ہے ان کی کہ جی دیکھیں الواہب یہ صیغہ صفت ہے اور یہ معرف باللام ہے، یہ مضاف ہے جیسے المئہ کی طرف، ایسے ہی عطف کے ذریعے سے یہ مضاف بنے گا کس کی طرف ہو؟ عبدہا کی طرف. اور عبدہا یہ کس کی طرح ہے؟ زید کی طرح. جیسے الضارب زید ہے اسی طرح الواہب عبدہا ہے کہ الواہب یہ معرف باللام ہے لہذا یہاں سے کوئی تنوین اضافت کی وجہ سے، جیسے الضارب سے تنوین اضافت کی وجہ سے نہیں گری، اسی طرح الواہب سے بھی اضافت کی وجہ سے تنوین نہیں گرنی بلکہ یہ معرف باللام ہونے کی وجہ سے ایسے. اور عبدہا جیسے عبدہا ہے، جیسے یہ اضافت سے پہلے تھا ویسے ہی یہ اضافت کے بعد بھی اپنی حالت پر برقرار ہے. تم لوگ رات کو پانی تو نہیں لگاتے رہے کھیتوں میں ہیں؟ اکثر پر سکینہ نازل ہو رہا ہے، پتہ نہیں سکینہ ہے یا کوئی اور سکینہ ہے. اعلام مؤنثات میں بھی سکینہ آتا ہے نا، پتہ نہیں کون سے سکینہ کا نزول ہو رہا ہے. جاگ کر بیٹھو لاکہ بندو، اتنا اہم سبق چل رہا ہے. تو یہ استدلال کی سمجھ آ گئی. استدلال کیا ہے کہ جی الواہب المئۃ الحجانی و عبدہا. عائشہ ایک شاعر ہے، فصیح بلیغ شاعر ہے، وہ اپنے اشعار میں اس نے یوں کہا ہے الواہب المئۃ الحجانی و عبدہا. تو جب درمیان میں عطف کو نکال کر الواہب کو عبد کے ساتھ جوڑیں گے تو یوں عبارت بن جائے گی الواہب، یہ بالکل الضارب زید کی طرح. تو جب یہ جائز ہے تو وہ بھی جائز ہونا چاہیے. تو یہ ان کا گویا کہ ایک استدلال ہے کہ یہ اس طرح جائز ہے. امام فرا کا اس کا جواب دیا ماتن نے وضعفا سے. کس سے دیا؟ وضعفا سے، کہ جی یہ ضعیف ہے. کھڑے ہو جاؤ. یہ کیا ہے؟ ضعیف ہے. وضعفا یہ ضعیف ہے لہذا یہ ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے. ضعف کیوں ہے؟ ضعف اس وجہ سے کہ جی آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ جب اس ترکیب کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس ترکیب کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو یہ استعمال میں بھی نہیں آنا چاہیے. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جی آگے آپ پڑھ لیں گے کہ اس میں اعراب کے اعتبار سے اور احتمال ہیں، اور یہ آپ اصول پڑھ چکے ہو کہ جب احتمال آ جائے تو استدلال باطل ہوتا ہے. احتمال آیا تو استدلال باطل ہے، وہ بعد میں آ جائے گا. دیکھیں وَإِمَّا اور یا لما وقع، اس ترکیب کی وجہ سے جو واقع ہے عائشہ کے شعر میں اس کے قول الواہب المئۃ الحجانی و عبدہا سے. فإن قولہ اس لیے کہ یہ قول و عبدہا یہ جر کے ساتھ ہے، یہ معطوف ہے علی المئۃ مئہ پر. فصار المعنی باعتبار العطف، لہذا عطف کے اعتبار سے معنی ہو جائے گا الواہب عبدہا. فہو من باب الضارب زید، تو یہ الضارب زید کے باب سے بن گیا، یعنی جہاں پر صیغہ صفت معرف باللام مضاف ہو رہا ہو ایک اور اسم کی طرف جس میں لفظی تخفیف جو ہے وہ کوئی نہیں ہو رہی. فکما لا یمتنع ذلک، تو جیسے یہ صورت ممتنع نہیں ہے حیث اتی بہ بعض البلغاء کہ اس کو بعض بلغاء لے کر آئے ہیں اپنی ان ترکیبوں میں، لا یمتنع ھذا تو یہ والی صورت بھی ممتنع
نہیں ہوگی. جیسے الواہب عبدہا ممتنع نہیں ہے تو الضارب زید بھی ممتنع نہیں ہونا چاہیے. فاجاب المصنف عنہ بقولہ، لہذا مصنف نے اپنے اس قول سے جواب دیا کہ وضعف الواہب المئۃ الحجانی وعبدہا. شعر کا ترجمہ کی مکمل وضاحت ساری آ رہی ہے، وہاں دیکھ لیتے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے ان ھذا القول ضعیف، کہ یہ جو قول ہے الواہب المئہ والا یہ ضعیف ہے. لا یقوی فی الفصاحت، یہ فصاحت کے اندر قوی نہیں ہے. بحیث یستدل بہ، اس طور پر کہ اس سے استدلال کیا جا سکتا ہو. لما عرفت، اس وجہ سے جو آپ جان چکے ہو، الضارب زید کی مثل کے امتناع سے، جو آپ جان چکے ہو کہ یہ ضارب زید جس وجہ سے ممتنع ہے تو یہ بھی ویسے ہی ہے، تو یہ بھی کیا ہے، یہ بھی ممتنع ہونا چاہیے. باقی عائشہ شاعر اگر فصیح بلیغ ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات جو ہے وہ فصاحت اور بلاغت کے درجے پر کیا ہو، مطلب جو ہے وہ سہو بھی ہو جاتا ہے، غلطی بھی ہو جاتی ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. لعدم الفائدۃ فی الاضافۃ، اضافت میں فائدہ کے نہ ہونے کی وجہ سے. اب اس پر جو ہے یہ ایک اعتراض ہے کہ جی ماتن کا یہ کہہ دینا کہ جی وضعف الواہب المئۃ الحجان وعبدہا، یہ ماتن کا یہ قول یہ ٹھیک نہیں ہے. اس میں دور اور تسلسل اور مصادرہ علی المطلوب کی خرابی لازم آ رہی ہے. یہ اب منطق میں پڑھ چکے ہو، دور اور تسلسل. اسی طرح یہاں اس کو ایک لفظ یوں بھی بولتے ہیں مصادرہ علی المطلوب، مصادرہ علی المطلوب یا دور اور تسلسل. یہ اصطلاح آپ مکمل وضاحت کے ساتھ پڑھ چکے ہیں کہ جی جو دلیل ہوتی ہے، جو دعویٰ ہے، دعویٰ بعینی ہی دلیل ہو، یا دلیل جو ہے وہ دعویٰ کا جز ہے، یا پھر دلیل جو ہے وہ دعویٰ پر موقوف ہے. اس طرح وہ جزئیت یا کلیت یا عینیت یا جو ہے ایک دوسرے پر موقوف ہونے کی بات آ رہی ہوتی ہے اس میں. تو یہ یہاں پر بھی ایسے ہی ہے. یہاں پر ایسے کیسے ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ سنو ذرا توجہ سے کہ الضارب زید یہ ناجائز ہے. یہ کیا ہے، ناجائز. یہ تو کہہ دیا نا. اب اس کے ناجائز، اس کے جواز پر جو اگلے جو ہے وہ مخالف نے دلیل دی ہے، ہم نے اس کو ناجائز قرار دینا. اگر ان کی دلیل درست ہے تو پھر تو یہ ناجائز نہیں ہوگا نا. میں کہتا ہوں یہ بات غلط ہے، آپ کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے، آپ نے دلیل دی ہے. تو اگر آپ کی دلیل ٹھیک ہوگی تو میری بات غلط ہوگی. ٹھیک ہے، میں اپنے دعوے میں پھر صادق نہیں ہوں گا. اب میں کیا کروں گا، اپنے دعوے کے صدق کے لیے آپ کی دی ہوئی دلیل کو باطل قرار دوں گا. لہذا ماتن نے یہ کہہ دیا کہ جی یہ الضارب زید ناجائز ہے. اب اس کا ناجائز ہونا تو تب بن سکے گا جب اگلے کی دلیل کو ہم کیا کر لیں، باطل کر دیں، جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ درست ہے. لہذا اب ترتیب سمجھے. ماتن نے کہا کہ جی الضارب زید یہ ناجائز ہے. کیوں ناجائز ہے؟ اس لیے کہ جی جو امام فرا نے دلیل دی ہے وہ دلیل باطل ہے. وہ دلیل کون سی ہے؟ الواہب عبدہا والی دلیل. یہ کیا ہے؟ یہ باطل ہے. وہ کیوں باطل ہے؟ وہ اس لیے باطل ہے کہ وہ الضارب زید کی طرح ہے. الضارب زید ناجائز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ الواہب المئہ والی دلیل باطل ہے. الواہب المئہ والی دلیل کیوں باطل ہے؟ اس لیے کہ وہ الضارب زید کی طرح ہے. تو الضارب زید کی طرح ہے تو وہ باطل ہے. وہ کیوں باطل ہے؟ اس لیے کہ الواہب المئہ والی دلیل جو ہے یہ باطل ہے. یہ کیوں باطل ہے؟ اس لیے کہ الضارب زید کی طرح ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس وجہ سے اس میں مصادرہ علی المطلوب کا شائبہ ہے. تو یہ اس میں کوئی خفا نہیں ہے. اس وجہ سے انہوں نے اس کو ایک اور طرح سے بھی جو ہے وہ کیا ہے. تو فرماتے ہیں ولا یخفا، اور یہ کوئی مخفی بات نہیں ہے، ان فیہ شعب مصادرۃ علی المطلوب، کہ اس میں مصادرہ علی المطلوب کی آمیزش ہے. اس میں مصادرہ علی المطلوب کی کیا ہے؟ ہاں ایک اور اس کا احتمال ہو سکتا ہے کہ جی یہاں پر یہ القول، یہ ضعف المئہ الحجان والا جو قول ہے اس کو ضعیف نہ کہہ دیا جائے بلکہ اس سے استدلال کو ضعیف کہہ دیا جائے.
اگر یہ مصادرہ والی صورت کب آتی ہے؟ جب ہم اس الواہب المئہ کو ہی ضعیف قرار دے دیں، ٹھیک ہے کہ جی یہ ضعیف ہے اس لیے کہ یہ ضارب زید کی طرح ہے اور وہ ناجائز ہے، تو اس وجہ سے یہ بھی کمزور اور ناقص ہو گیا، تو یہ مصادرہ والی صورت اس وقت پیش آتی ہے۔ اگر ہم یوں کہہ دیں کہ جی یہ اپنی جگہ پر ہے، ضعیف ہے یا نہیں ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن اس سے استدلال کرنا یہ ضعیف ہے، اس سے استدلال کرنا کیا ہے؟ اب اس میں جو ہے وہ اس طرح کا جو مصادرہ علی المطلوب کا مشابہ ہے وہ لازم نہیں آ رہا۔ اب اس سے استدلال کیوں ضعیف ہے؟ ظاہر ہے صرف کہنا تو نہیں ہے نا کہ جی چلو اس سے بچو، اور بچنے کے لیے کہہ رہے ہو کہ جی اس سے استدلال کیا ہے؟ اب استدلال کے ضعف کی وجہ کیا ہے؟ استدلال کے ضعف کی وجہ یہ ہے کہ جی آپ نے یہاں پر وعبدہا پڑھا ہے، کیا پڑھا ہے؟ مجرور ہے کہ جی اس کا عطف ہے المئہ کے لفظ پر جو الواہب کا مضاف الیہ ہے، اور چونکہ المئہ مجرور ہے تو اب بھی کیا ہے؟ مجرور ہے۔ جب یہ مجرور ہوگا پھر جا کر ان کا استدلال بنے گا اس کے جو ہے وہ جواز کو ثابت کرنے کے لیے، لیکن یہ منصوب بھی ہو سکتا ہے۔ منصوب کیسے؟ الواہب و صیغہ صفت ہے، اسم فاعل ہے، اور یہ جو عبد ہے یہ معنوی اعتبار سے اس کے لیے مفعول بھی ہے، تو محل کے اعتبار سے یہ مفعول بھی ہے، تو عطف جو ہے وہ کس پر ہو رہا ہے؟ اس کے لفظوں پر نہ ہو بلکہ محل پر ہو، اور محل کے اعتبار سے چونکہ وہ کیا ہے؟ وہ منصوب ہے، مفعول بھی ہے، تو یہ بھی منصوب ہو جائے گا۔ یا یہ جو واو بمعنی یہ جو واو ہے عاطفہ مطلق نہ ہو بلکہ واو بمعنی مع کے ہو، اور واو بمعنی مع کا ما بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ مفعول معہو ہونے کی وجہ سے منصوب ہوتا ہے، تو یہ اس میں یہ دو احتمال ہیں، ایک تو یہ اس وجہ سے ضعف ہے اس میں، الا انہ یقال، مگر یہ کہ کہہ دیا جائے المراد به کہ جی مراد اس سے یہ ہے انہ ضعف فی الاستدلال به کہ جی وہ اس بات سے استدلال میں ضعیف ہیں، اذ لا نص فیہ علی الجر، اس لیے کہ اس میں جر پر کوئی نص فَإِنَّهُ يَحْتَمِلُ اس لیے کہ یہ نصب کا بھی احتمال رکھ رہا ہے، حملاً علی المحل محل پر محمول کرتے ہوئے، یا یہ ہے کہ وہ کیا ہے؟ وہ مفعول معہو ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ براہ راست ایک حکم ناجائز ہوتا ہے، لیکن جب وہ معطوف کے شکل میں بن جائے تو اس پر وہ حکم جاری کیا جا سکتا ہے۔ جیسے اس کو ایک مثال سے سمجھے، رب شاۃ و سخلتہا، یہ جو ربا کا کلمہ ہے یہ نکرہ پر داخل ہو سکتا ہے، معرفہ پر داخل نہیں ہو سکتا۔ ربا کا لفظ نکرہ پر داخل ہو سکتا ہے، معرفہ پر داخل ہو۔ اب اس مثال میں دیکھ لیں، رب شاۃ و سخلتہا، یہ عام عرف میں عربوں کے ہاں یہ بولا جاتا ہے، لہذا رب شاۃ پر تو داخل ہے، آگے سخلتہا پر اس کا دخول نہیں ہو سکتا، لیکن اس کو عطف حرف عطف کے بعد ذکر کیا گیا۔ اب ظاہر ہے جیسے ربا کا تعلق شاطن سے ہے اسی طرح اس کا تعلق سخلتہا سے بھی ہے، تو لیکن اگر ہم براہ راست ربا کو سخلہ پر داخل کر لے تو پھر تو ناجائز ہوگا، لیکن عطف کے ذریعے سے اس کو اس کے ساتھ جوڑیں گے تو یہ کیا ہے؟ یہ جائز۔ تو اسی طرح الضارب و زید میں الضارب براہ راست زید پر داخل ہے وہ ناجائز ہے، لیکن جب ہم اس کو عطف کے ذریعے سے اس کے ساتھ جوڑیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ جائز ہو جائے گا۔ اس وجہ سے دونوں میں بہت فرق ہے، ایک جیسے نہیں ہے۔ او لأنہ، یا اس وجہ سے قد یتحمل فی المعطوف، کبھی معطوف میں تحمل کیا جاتا ہے ان چیزوں کا، لا یتحمل فی المعطوف علیہ، جو معطوف علیہ میں اس کا تحمل ہو، جیسے رب شاۃ و سخلتہا، بہت ساری بکریاں اور اس میں اس کے چھوٹے بچے، حیث جاز ھذا الترکیب، کہ یہ ترکیب تو جائز ہے، ولم یجوز رب سخلتہا، لیکن رب سخلتہا جائز نہیں ہے، ربا کے ادخال کے ساتھ سخلتہا پر بغیر عطف کے۔ ساجد شاید دیر سے آئیں گے، اس کو پورا کر لیتے ہیں، صرف ترجمہ ہی ہے۔ والبیت بتمامی ہی، اور بیت مکمل اس طرح ہے، الواہب المئۃ الحجان وعبدہا عوزا یزجا خلفہا اطفالہا، یزجی بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں اور یزجا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب آگے اس شعر کا پورا ترجمہ کیا ہے۔ الواہب کا معنی کیا ہوتا ہے؟
ہبا کرنے والا۔ مئہ کا لفظ کیا ہے؟ یہ 100۔ الحجان کے بارے میں آگے لکھا ہے کہ البیض من النوق، سفید اونٹنیاں، ٹھیک ہے۔ اور یہ آگے عبد ہے، حجان کا لفظ یہ اس کے اندر آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ سفید اونٹنیوں کو بولتے ہیں، اور یہ مذکر اور اس میں جمع اور واحد یہ برابر ہیں، مفرد کے لیے بھی حجان اور جمع کے لیے بھی حجان۔ آگے عوزن کا لفظ ہے، تو عوزن کا جو لفظ ہے اس کے بارے میں بالذال المعجمہ، یہ عائز کی جمع ہے۔ عوزن کس کی جمع ہے؟ عائز کی۔ عائز ایسی اونٹنیوں کو بولتے ہیں جو حدیثات النتائج ہو۔ حدیثات النتائج کا معنی یہ ہے کہ ان کو بچہ جنے ہوئے ابھی تھوڑا ہی وقت ہوا ہو، نوزائیدہ جو بچوں والی مائیں ہوتی ہیں۔ اور یزجی یہ زا کے ساتھ ہے، جیم صیغہ معلوم، اور اس کا معنی ہوتا ہے یسوق، ہانکنا۔ یسوق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہانکنا۔ اطفال یہ آگے جو ہے وہ مفعولیت کی وجہ سے منصوب ہے۔ اب ترجمہ دیکھ لو، جو یہ اپنے ممدوح کی تعریف کر رہا ہے کہ جو میرا ممدوح ہے، الواہب المئۃ الحجانی، وہ ہبہ کرنے والا ہے 100 سفید اونٹنیوں کو، وعبدہا اور اس کے غلام کو بھی، عوزن یزجی حلفہا اطفالہا۔ تو عوزن کا معنی کیا پڑھ لیا آپ لوگوں نے؟ اس حال میں کہ وہ حدیثات النتائج ہے، نوزائیدہ بچوں والی اونٹنیاں ہے۔ یزجی خلفہا اطفالہا، وہ یزجی کہ وہ ہانک رہے ہیں اس کے پیچھے ان کے بچوں کو، وہ جو غلام ہے وہ ہانک رہا ہے ان کے پیچھے ان کے بچوں کو۔ مطلب میرا مالک جو ہے وہ اتنا سخی ہے کہ یہ اونٹنی ویسے بڑی قیمتی ہوتی ہے عرب کے ہاں، لیکن جب وہ نوزائیدہ بچوں والی ہوتی ہیں بہت زیادہ قیمتی ہوتی ہیں، پھر وہ سفید کلر کے ہوں وہ اور زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ تو یہ اتنا سخی ہے وہ کہ وہ سخاوت کی انتہا کر دی، اس نے اونٹنیاں بھی دی، اور وہ بھی کس طرح کی کہ بچوں سمیت دی ہے، اور صرف اونٹنیاں نہیں دی بلکہ ان کو سنبھالنے کے لیے ساتھ میں بندہ بھی اس نے جو ہے وہ دے رکھا ہے۔ تو والبیت بتمامہ، اور یہ شعر جو ہے اپنے تمامیت کے ساتھ یوں ہے، الواہب المئۃ الحجان وعبدہا عوزا یزجی خلفہا اطفالہا، یہ ای ممدوح یعنی اس کا جو ممدوح ہے، الواہب المئۃ الحجان، وہ ہبہ کرنے والا ہے 100 سفید اونٹنیوں کو۔ الحجان کا معنی آگے ذکر کیا، البیض من النوق، اونٹنیوں میں سے سفید۔ یستوی فیہ الجمع والواحد، اس میں جمع اور واحد دونوں برابر ہیں۔ حجان یہ جو ہے اس کا ترکیب میں کیا ہے؟ تو اس کی 3 ترکیبیں ہو سکتی ہیں، یا تو صفت للمئہ، مئہ موصوف اور الحجان اس کی صفت، او بدل عنہا، یا پھر اس سے بدل ہو، یا پھر جیسے آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے، اور من الثلاثۃ الاسواب اس کے قبیل سے ہو، جیسے کوفیہ کا مذہب ہے یا وہ ہوگا۔ اس کے بعد عبدہا کا لفظ ہے، یا عبدہا کا اس سے مراد جو ہے اس کا راعی ہے۔ کیا ہے؟ اب اونٹنیوں کا تو غلام نہیں ہوتا، غلام اونٹنیوں کا تو نہیں ہوتا، تو عبدہا کیوں کہا ہے؟ تو مطلب یہاں پر یہ راعی مراد ہے، چونکہ جو راعی ہوتا ہے، چرواہا ہوتا ہے، وہ ان کے کام میں ہی لگا ہوتا ہے، تو یہ غلام کے ساتھ تشبیہ اس اعتبار سے دی جا سکتی ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ حقیقتاً اس کا غلام ہی ہو۔ پہلے صورت جب ہم راعی لیں گے کہ جی غلام ہے تو اس کا جو مالک ہے اس کا ہی ہے، لیکن وہ صرف چرانے کے لیے دیا ہوا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کیا ہو، وہ غلام ہی ہے کہ ساتھ میں اس کا بھی ہبہ ہو گیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ای راعیہا، یعنی اس کا راعی، تشبیہا لہ بالعبد، اس کو عبد کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے، لقیامہ بحق خدمتہا، اس کی خدمت کے حق میں قائم ہونے کی وجہ سے، او عبدہا حقیقتاً، یا پھر حقیقتاً کیا ہو، عبد ہی مراد ہو، کہ چونکہ وہ بھی اب اس جس کو عطیہ جو ہے وہ دیا گیا اس کا غلام بن گیا، تو چونکہ یہ بکریاں یہ جو ہے اونٹنیاں اس کی ہو گئی اس کی ملکیت، تو یہ غلام بھی اس کی ملکیت، تو ادنا ملابست کی وجہ سے یہ اس کے ساتھ ہو گیا۔ یہ ابھی عوزن، یہ ظال معجمہ کے ساتھ، ظال معجمہ کا مطلب نقطے والا، جمع عائز، یہ عائز کی جمع ہے، ای حدیثات النتائج، یعنی ایسے اونٹنیاں جو ابھی جنہوں نے بچے جنے ہوں۔ یہ حال ہے المئہ سے، عوزن کی ترکیب کیا ہے؟ یہ المئہ سے حال ہے۔ یزجی،
یہ زائے معجمہ کے ساتھ ہے اور جیم کے ساتھ ہے، معلوم کے مذکر کے صیغہ کے ساتھ، یہ سوقو کے معنی میں ہو جائے گا، اور اس کا فاعل جو ہے وہ کیا ہے، وہ عبد کی ضمیر ہے۔ اور اطفالہا جب یہ معلوم ہو تو اطفال پھر منصوب علی المفعولیت ہو جائے گا، یوں عبارت بن جائے گی یزجی خلفہا اطفالہا، یزجی کا فاعل ضمیر، اطفال اس کے لیے مفعول بھی، او علی صیغۃ المجہول المؤنث، یا پھر یوں ہو جائے گا تزجا ہوگا، یا پھر کیا ہوگا، تزجا ہوگا، تو پھر یہ اطفال جو ہوگا یہ اس کا نائب فاعل ہوگا، تزجا خلفہا اطفالہا، اس کے بچے اس کے پیچھے ہنکائے جا رہے ہیں۔ او علی صیغۃ المجہول، یا مجہول کے صیغہ مؤنث کے ساتھ ہے، اور اطفالہا یہ مرفوع ہے اس طور پر کہ یہ مفعول ما لم یسمى فاعلہ ہے۔ وحقیقت الامر لا تنکشف، اب یہ یزجی ہے یا تزجا ہے یہ تب ہی پتہ چلے گا جب وہ پورا قصیدہ سامنے آئے گا کہ اس میں اشعار کی انتہا کس انداز سے ہے، تو وہاں سے۔ وحقیقت الامر، اور امر کی حقیقت، لا تنکشف، وہ ظاہر نہیں ہو سکتی، الا بعد معرفت حرکت حرف الروی من القصیدہ، مگر قصیدہ سے حرف روی کے حرکت کی پہچان کے بعد۔ یہ بات سمجھ آ گئی، تو لہٰذا یہ ان کا ایک